کیا جنرل باجوہ نے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا؟ سلیم صافی کا کالم۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سلیم صافی اپنے کالم ملک کی تباہی، جنرل باجوہ اور عمران خان میں لکھتے ہیں، بلا شبہ پاکستان جنرل باجوہ کے دور میں تباہی کے دہانے پر آ کھڑا ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے ایسا کیوں، کس کے لیے اور کس کے ذریعے کیا؟ پورا سچ تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو اقتدار دلوانے اور پھر ان کے اقتدار کو دوام دینے کے لیے سیاست، عدالت، الیکشن کمیشن، میڈیا اور دیگر اداروں کو مفلوج بنا کر، آزادی اظہار پر قدغنے لگا کر اور سب سے بڑھ کر اپنے ادارے کو متنازعہ کر کے پاکستان کو تباہی کے راستے پر گامزن کیا۔ لیکن یہ سب کچھ انہوں نے عمران خان کی خاطر اور عمران خان کے ذریعے کیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے بدنیتی نہیں بلکہ نیک نیتی سے کیا، کیونکہ انہیں عمران خان نے باور کروایا تھا کہ وہ ملک کے لیے مسیحا ثابت ہوں گے۔ اس مشن میں جنرل باجوہ اکیلے بھی نہیں تھے، بلکہ جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور بھی ان کے ساتھ تھے، بلکہ اس معاملے میں ان کے مرشد بنے ہوئے تھے۔ عمرانی پروجیکٹ 2010 میں شروع ہوا تھا۔ جنرل پاشا، جنرل راحیل شریف، جنرل رضوان، جنرل عاصم سلیم باجوہ اور بالخصوص جنرل ظہیر الاسلام نے اس پروجیکٹ پر خاطر خواہ سرمایہ کاری کی تھی۔ فوج کے سربراہ کی حیثیت سے یہ پروجیکٹ جنرل باجوہ کو ورثے میں ملا تھا۔ بس غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی شخصیت اور مزاج کے مطابق پورے خلوص کے ساتھ دل و جان سے عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے اور ان کے سیاسی اور صحافتی مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے خالص فوجی طریقے سے کام لیا۔ اس معاملے میں بابا رحمتیں، جسٹس ریٹائرڈ کھوسا اور ان کے ہم خیال ججوں نے بھی بھرپور حصہ ڈالا۔ جاوید اقبال کا کردار سب سے زیادہ شرمناک رہا۔ طاہر القادری سے لے کر چودھری برادران تک اور زرداری سے لے کر سراج الحق تک بھی عمرانی پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے کسی نہ کسی شکل میں اور کسی نہ کسی وقت پر استعمال ہوئے۔ زرداری نے الیکشن سے پہلے عمران خان کے لیے سیاسی بساط بچھانے میں اپنا حصہ ڈالا، جبکہ سراج الحق نہ صرف گزشتہ دور میں عمران خان کے اتحادی رہے بلکہ پاناما کے معاملے میں بھی ایک مہرے کے طور پر استعمال ہوئے۔ میڈیا سے وہ اینکرز، تجزیہ کار اور مالکان جو اب سب کچھ باجوہ کے گلے میں ڈال رہے ہیں، انہوں نے بھی ریٹنگ اور پیسے کے چکر میں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر عمران خان کو مسیحا کے طور پر پیش کیا، جبکہ سوشل میڈیا پر انویسٹمنٹ اپنی جگہ پر تھی۔ مغربی قوتوں اور ایک پڑوسی اسلامی ملک کا کردار اس کے علاوہ تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔